بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری پیڈیا کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ تو محترم ناظرین، ہم نے اپنے گزشتہ پارٹ میں فرقہ، مذہب اور مسلک کے بارے میں بات کی تھی۔ اختلافات کی دو اقسام کے بارے ہم نے آپ کو بتایا تھا۔ پہلی قسم اعتقادی اختلاف، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا، اور فروعی قسم، جس کے بارے میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر مل جائے۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو 72 فرقوں میں سے آخری ایک فرقہ جنت میں جائے گا، وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے مسلمان کے پاس تحقیق کے لیے اتنے زیادہ پلیٹ فارم ہیں، اور وہ اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں تو ان کو جن میں بظاہر فرق نظر آتا ہے، تو بعض لوگوں کو یہ گمان ہوتا ہے کہ شاید یہ جو 72 فرقے جہنمی ہیں اور ایک فرقہ جو جنتی اور سیدھے رستے پر ہے، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد پر ہے، وہ میرے والا فرقہ ہے، اور دوسرے معاذ اللہ جہنم میں جائیں گے۔ لیکن میرے پیارے دوستو، ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہم عمومی طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اہل سنت ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، بریلوی، حنبلی، مالکی اور شافعی، یہ سب علیحدہ علیحدہ فرقے ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ فرقہ لفظ کا مطلب ایک گروہ ہے جو فرق کرتا ہے، اور یہ فرق اعتقاد میں ہوگا، اور جو بنیادی اعتقاد ہیں، مثلا اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے۔ آپ خاتم المرسلین ہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ جنت ہے، جہنم ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہے، روز محشر ہے، ملائکہ ہے، عالم ارواح ہے، قبر ہے، سب نے مرنا ہے اور پھر زندہ ہو جانا ہے، اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ہی عبادت ہوگی اور کسی کو الہ نہیں مانا جائے گا۔ یہ سب ضروریات دین ہیں اور بنیادی عقائد ہیں۔ ان میں فرق کرنے والا وہ 72 فرقوں میں شامل ہوگا، اور اس عدایت والے فرقے سے وہ خارج ہو جائے گا اور خود کو جیسے مرضی مسلمان کہتا پھرے، لیکن وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اب یہ جو بنیادی عقائد ہیں یا ضروریات دین ہیں، یہ آپ کو سب کے ہاں ملیں گی، مقلد اور غیر مقلدین کے ہاں بھی ملیں گی، اور اہل تشیع، اہل سنت، بریلوی، مالکی، شافعی، دیوبندی، اہل حدیث، یہ ان سب کے ہاں ملیں گی۔ ان بنیادی عقائد پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اچھا، اب ان فرقوں میں جن میں فروعی اختلافات ہیں، مثلا نماز میں ایک سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، ایک ناف پر باندھتا ہے، ایک ہاتھ چھوڑ دیتا ہے، ایک آمین اونچی کہتا ہے اور ایک آہستہ کہتا ہے، ایک امام کے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، ایک خاموش رہتا ہے، صرف سنتا ہے، ایک رفع دین کرتا ہے، ایک نہیں کرتا۔ اسی طرح کے اور بھی کئی اختلافات ہیں، لیکن یہ ایک فرقے کے اختلافات نہیں ہیں، یہ اختلافات فروعی اختلافات ہیں۔ فرقے کے بارے میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے کہ فرقہ کیا ہے۔ اب یہ تمام عقائد آپ کے پاس ہوں گے تو آپ ایک فرقے میں ہیں۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں بھائی، نبوت کا دروازہ ابھی تک کھلا ہے، یا کہے کہ اللہ غلول کر جاتے ہیں، تو یہ غلولیہ ہو گئے۔ ایک قدریہ تھے جن کا تقدیر پر اپنا ایک من گھڑت فلسفہ تھا۔ ایک جبریہ تھے، یہ سارے فرقے تھے جنہوں نے اپنے بنائے ہوئے اور وضع کیے ہوئے اصول بنا لیے۔ تو کوئی غلولیہ ہو گیا، کوئی قدریہ ہو گیا، کوئی جبریہ ہو گیا، کوئی ناصبی ہو گئے، کوئی نصیری ہو گئے، اور کوئی رافضی ہو گئے، اور یہ سب اس ہدایت والے فرقے سے نکل گئے کیونکہ ان کے عقائد ٹھیک نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے رستے بنا لیے، تو یہ سب فرقے ہو گئے۔ اب فرقے کا تو تعین ہو گیا۔ 5 نمازیں سب نے پڑھنی ہیں، روزہ بھی سب نے رکھنا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ اس سال حج کرو، حج بھی فرض ہے سب کے ہاں، اور زکوٰۃ بھی ہے۔ اب یہ سب کے ہاں ایک عقیدہ ہو گیا۔ اب سب ایک ہی عقیدے میں، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی۔ اب یہ کیا ہو گیا؟ مذاہب، جن کو مسلک بھی کہتے ہیں، یعنی راستے۔ اب امام ابو حنیفہ نے ایک راستہ بنایا حدیثوں سے، قرآن سے استنباط کر کے۔ اسی طرح امام شافعی نے اس کے اندر کچھ چیزیں دوسری حدیثوں سے لے لیں۔ اچھا، مسلک میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں مسئلہ ہوتا ہے سمجھنے کا، یہاں پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسائل میں ائمہ کرام کا اختلاف تھا۔
इसी तरह सहाबा कराम में भी कई इख्तलाफात थे। बहरहाल ये इख्तलाफात थे तफहीम के, कुछ ने हदीस का कोई और मतलब निकाला और कुछ ने और तफहीम के इख्तलाफात फ़रोई इख्तलाफात हैं जो किसी भी मसलक में हो सकते हैं। अब सारे मसलक इस एक फ़िरके में आ गए जिसके मैंने आपको बुनियादी अकायद बता दिए। अब मसलक और मज़हब हम मानी अल्फाज हैं। मज़हब का मानी भी रास्ते पर चलने का है और मसलक का भी। अब इमाम अबू हनीफा ने जो रास्ता कुरान से, हदीस से, इजमा से, क़ियास से बनाया वो एक रास्ता हो गया। इसी तरह इमाम शाफी ने भी किया, ये भी एक रास्ता हो गया। फिर इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इसी तरह किया, वो भी एक रास्ता हो गया। और इमाम मालिक ने भी ऐसे ही किया, वो भी एक रास्ता हो गया। फिर अहले हदीस ने जो गैर मुकल्लद हैं, तकलीद नहीं करते, उन्होंने एक रास्ता बना लिया। इसी तरह शिया हैं, उनका भी अपना एक रास्ता है। अब ये सब सालक हो गए, यानी रास्ते पर चलने वाले, और उन्होंने अपने अपने रास्ते निकाल लिए एक ही फ़िरके में रहते हुए। अब जो कोई बुनियादी अकाईद से फिर गया या इनहराफ किया वो दीन से निकल गया। जैसे ये कादियानी हैं, इन्होंने नबूवत का दरवाज़ा अभी तक खोल रखा है। अब ये ख़ुद को जैसे भी मुसलमान कहते फिरें, लेकिन ये दीन इस्लाम से खारिज हो चुके हैं। और ये बात बिल्कुल वाज़ह हो जाती है कि फ़िरका क्या है, मसलक क्या है, और मसलक को ही मज़हब कहते हैं। फिर इसके अंदर और छोटी छोटी डिटेल्स आ जाती हैं। इन फ़रोई इख्तलाफात का मुख्तलिफ लोगों में पाया जाना इन्हें मुसलमानों के ग्रोह से खारिज नहीं करता, बल्कि मुस्तनद अहादीस के मुताबिक अहले इल्म में उन इख्तलाफात का पाया जाना रहमत खुदाबंदी का सबब है, जबकि बगैर इल्म के इन बातों को ज़ेरे बहस लाना मुसलमानों में गुमराही और फितना पैदा करने का बाइस है, जो कहरे खुदाबंदी का सबब है। ऐसे नाम नहात फ़िलासफ़रों को अल्लाह से डरना चाहिए और मुसलमानों में तफ़रीक़ा और तकसीम कारी फैलाने की बजाय इत्तेहाद, यगानगत, वहदत मिली का मुसलमानों में जज्बा और शऊर पैदा करने में अपनी सलाहियतों को खर्च करना चाहिए। ये चंद गुजारिशात थीं। अल्लाह हम पर अपना रहम फरमाए। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअ वला तफर्रकू, और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट ना डालो। तो मोहतरम नाज़रीन, आज की हम अपनी वीडियो का अख्ताम यहीं पे करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और जाते जाते हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आपको वक्त पर मिल जाए। तो मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।